أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار. علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار. تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار. عزیز طلباء، رات ہماری حاضری حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب جو آپ کے استاد ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی دعوت پر ہوئی ہے اور منشا اس حاضری کا یہی ہے تاکہ ہم آپ لوگوں میں مل بیٹھ کر کے کچھ آپ سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں آپ کے سامنے کہیں، کچھ آپ کو فائدہ پہنچے. اسی سلسلے میں یہ کئی مجلسیں صبح سے منعقد ہو گئی ہیں. حضرت مولانا ارشد صاحب کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ذوق بخشا ہے. اللہ ان کے سائے کو صابر قائم فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے. یہاں اس مدرسے کے ذمہ داران موجود ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اس موقع پر جمع ہیں. اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس مدرسے میں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی. طلباء کو دیکھ کر، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کو دیکھ کر بڑی مسرت اور فرحت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے علم کے تعلق سے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے اور ان سے معلوم کیجئے کہ کیا اہل علم اور غیر اہل علم، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی عقل والا آدمی، کم عقل آدمی بھی یہ جواب دے گا کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کا مقام بہت اونچا ہے، اس کے پاس تو ایک روشنی ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ روشنی سے خالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم نور. علم تو ایک روشنی ہے اور اللہ بھی ایک روشنی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ بھی آسمان و زمین کا نور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نور فرمایا. قرآن کریم کو بھی نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور کتاب مبین آپ کے پاس آئی ہے. تو علم بہت بڑی دولت ہے. اس علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں جمع ہوئے، اور علم کا اطلاق پہلے زمانے میں قرآن کریم کے اوپر ہوا کرتا تھا. اس لیے اصل علم قرآن کریم کا علم ہے. اصل علم قرآن کریم کا علم ہے، اور حدیث شریف اس علم کی، علم قرآن کی تشریح ہے. اس لیے علم کا نچوڑ اگر پوچھنا چاہو تو قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا مقام ہے. قرآن کریم کہتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے اور خصوصی طور پر اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ عالم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام آدمی سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں.
لیکن اگر کسی عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، علم والے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر دیا جاتا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے اہل علم کا۔ اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستارے کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرتے جاؤ، قرآن کریم کیا، حدیث کیا، فقہ کیا، تمام علوم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کرتے رہو، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ عرب سے چین کا سفر بڑا مشکل پذیر تھا اور بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہونا تھا چین جانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم مشکلات کو طے کر کے بھی، مشکل سفر طے کر کے بھی حاصل ہو سکتا ہو تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اتنا اونچا مقام ہے علم کا۔ دیکھو علم کی فضیلت کے لیے یہی چیز کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علم کے اسباب ہیں ان سب کو اونچا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کہیں کہیں سے حاصل ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل ہوگا آنکھ سے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، اور یہ اسی طریقے سے یہ سڑک ہے، یہ سائیکل ہے، یہ موٹر سائیکل ہے۔ یہ کہیں سے حاصل ہو رہا ہے علم؟ بولو، آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آنکھ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی؟ نیچے نہیں رکھی، اوپر رکھی۔ یہ علم کا ایک سبب ہے۔ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کان سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، حضرت قاری صاحب کی تلاوت کو آپ نے سنا، کتنا اچھا لگا اور آپ کو محسوس ہوا، آپ لطف اندوز ہوئے۔ تو یہ علم آپ کو کہیں کے ذریعے پہنچا، آنکھ کے ذریعے نہیں پہنچا، بلکہ کس کے ذریعے پہنچا؟ کان کے ذریعے پہنچا۔ کیا کان پیروں میں لگے ہوئے؟ نہیں لگے ہوئے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر رکھے ہیں۔ ایسے ہی ناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم ناک کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ یہ امرود کی خوشبو ہے، یا سیب کی خوشبو ہے، یا آم کی خوشبو ہے، یا یہ عود عطر ہے، یا اسی طریقے سے عنبر عطر ہے۔ اس کے ذریعے ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ناک ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے نہیں رکھا بلکہ اوپر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم کے پہنچانے کا اور علم کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ زبان ہے۔ زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کراتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کا علم چکر ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں ہوتا، سننے سے نہیں ہوتا، سونگنے سے نہیں ہوتا، چکر علم حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ علم کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ اوپر رکھا۔ اور پھر ایک چیز ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم جو علم حاصل کرتے ہیں پکڑ کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں طاقت رکھی ہے اور ایک کیفیت رکھی ہے پکڑنے کی، اس کا نام قوت بطش سے کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کا نام قوت بطش ہے۔ تو پکڑنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں رکھی، یہ بھی دوسرے اعضاء سے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور پھر ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے آپ کو جو علم حاصل ہوا اس کو آپ کہاں محفوظ رکھیں گے؟ گھٹنوں میں محفوظ رکھیں گے؟ پیروں میں محفوظ رکھیں گے؟ نہیں، دماغ میں محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسباب علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوپر رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ علم ایک افضل چیز ہے، تو لہٰذا علم حاصل کرنے کی چیزیں اوپر رہنی چاہیے، ان کا مقام اوپر رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالموں کا ایک اونچا مقام رکھ دیا، کیونکہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے، علم کتاب حاصل کیا ہے۔ جب علم ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اس سے خود بخود خود اعتمادی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور خودداری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ تو انسان ہیں، آپ اگر جانوروں کی باتیں سنیں، جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے خودداری پیدا فرما دیتے ہیں، خود اعتمادی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حکمراں اور ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی حکومت جس طرح انسانوں کے اوپر تھی ایسے جنات کے اوپر بھی تھی، اور اسی طریقے سے پرندوں اور چرندوں کے اوپر بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، پرندوں کی حاضری لینی شروع کر دی، کوا کہاں ہے اور اسی طریقے سے اور دوسرے پرندے کہاں ہیں. تو ایک ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، چک بٹیا اسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، وہ حاضری میں غیر حاضر تھا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. پرندہ سن پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد غیر حاضر ہے. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ خود اعتمادی علم سے ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پرندہ بھی بہت ہی اچھی آواز سے بولتا ہے. پرندہ آیا، ہدہد آیا اور اس سے پوچھا گیا کہاں تھا، تو اس نے آ کر کے فوراً بتایا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. وہ کیا علم ہے اور وہ کیا خبر ہے کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ آپ کی حکمرانی میں اور آپ کی بادشاہت میں اپنی الگ بادشاہ چلا رہی ہے. اس کا نام بلقیس ہے، ملکہ سبا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد پرندے نے بڑے خود اعتمادی سے بات کی اور بہت ہی اچھے انداز سے بات کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے اور ایوارڈ دیا اور انعام دیا اور کہا کہ دیکھو اس ملکہ سبا کے پاس میں تم ہی خط لے کر جاؤ اور تم ہی یہ پیغام لے کر جاؤ. بادشاہ کا پیغام پر اگر کوئی بنا ہے علم کی وجہ سے تو پرندہ بن گیا. اس لیے میرے عزیزوں، علم بڑی دولت ہے اور علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. اس لیے عزیزوں اور بس عزیز طلبا، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں، اپنے ذمہ داروں کی نگرانی میں اچھے سے اچھا علم حاصل کریں، بہتر سے بہتر قرآن پڑھنا سیکھیں اور پھر اس کے ترجمہ اور مفاہیم اور اس کے معانی کو سمجھنے کی بڑے مدارس میں جا کر کے کوشش کریں. تو انشاءاللہ آپ کا مقام دنیا میں وہ ہوگا کہ لوگ آپ کو چہرہ اٹھا کر کے آتے اٹھا کر کے آپ کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ پر حضرات کو ترقیات نصیب فرمائے، علم و عمل کی دولتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.